اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کا موضوع گفتگو ہے معراج النبی، شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی سعادت سے بہرور فرمایا کہ 27 رجب المرجب کی رات کو جب آپ ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، ام ہانی ابن ابی طالب کے ہاں تشریف فرما تھے، تو رات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج سے سرفراز فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ اسراء اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت میں پاک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنرینہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو ایک رات سفر شب پر لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت قرار دیا تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معراج کے متعلق بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نہیں فقط روحانی معراج تھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے اور آپ کی روح کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور آپ نے روحانی جو ہے وہ سفر کیا، جبکہ قرآن مجید میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد کو، اپنے پیغمبر کو روحانی اور جسمانی دونوں قسم کا معراج کرایا، جس کے بارے میں متفق علیہ روایات موجود ہیں۔ تمام عالم اسلام کے علماء اس پہ متفق ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے معراج کرائے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ جو سورہ اسراء میں ایک معراج کا تذکرہ ہے، یہ معراج الگ ہے، اور جو دوسرا سورہ نجم میں ہے وہ معراج الگ ہے، مطلب 2 مرتبہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بلایا، کہاں بلایا؟ آسمانوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات کو تخلیق کیا، جس کے لیے فرمایا کہ اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا، نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سورج، نہ دریا، نہ پہاڑ، نہ سمندر، نہ یہ کہکشائیں، نہ ستارے، نہ دن نہ رات، کچھ بھی نہ بناتا اگر تجھے خلق نہ کرتا تو۔ یہ سب کچھ اپنے نبی کی محبت کی خاطر کیا، تو اس نبی کو معراج پہ بلایا گیا 27 رجب کی شب کو۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، ایک مقام پر پہنچے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے پیغمبر، اگر یہاں سے میں ایک قدم بھی آگے گیا تو ڈر ہے کہ کہیں جل نہ جاؤں، مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ براق پہ سوار ہوئے اور براق آپ کو آگے لے گیا۔ اس کے بعد ایک مقام پہ جا کے براق بھی رک گیا اور وہاں سے آپ رف پہ سوار ہوئے، جو ایک نور کا تخت تھا اور ایک نوری دریا سے گزرتا ہوا وہ آگے گیا اور ایک مقام پہ پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو کی، اور روایات کے مطابق وہاں پہ کچھ عہد و پیما ہوئے، جن میں ولایت کا عہد و پیما بھی ہوا، امیر المومنین کی ولایت کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے عہد لیا۔ تو جب آپ تشریف لائے تو ام ہانی جو روایت کرتی ہیں کہ ہم عشاء پڑھ کے سو گئے، اور صبح جب ہم نماز کے لیے جاگے تو ہم نے پاک پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس وقت پاک پیغمبر نے فرمایا
کہ اے ام ہانی کیا آپ کو معلوم ہے کہ رات میں نے عشاء آپ کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد میں مسجد اقصیٰ چلا گیا اور پھر اس طرح میں نے سفر کیا. تو ہانی کہتی ہیں کہ میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مولا کسی اور سے تذکرہ مت کرنا کیونکہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے. مگر پاک پیغمبر نے کہا نہیں میں یہ تذکرہ کروں گا. پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا. ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی زندہ تھے کہ جب پاک پیغمبر کو آپ نے نہ پایا تو اس وقت آپ نے بنو ہاشم کے نوجوانوں کو بلایا اور کہا کہ آپ فلاں فلاں قریش کے ہاں چلے جاؤ اور اگر محمد ہمیں نہیں ملتے تو ہم قریش سے بدلہ لیں گے اور ہر ایک قریش کے سردار کو ہم قتل کریں گے. تو بہرحال بعد میں معلوم ہوا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے ہاں موجود تھے. تو یہ روایات ہیں. پھر لوگوں نے آپ سے اسی وقت کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے تو آپ اس کی کوئی نشانی بتائیں. تو آپ نے فرمایا ہاں میں فلاں فلاں قبیلے کے اوپر سے میری سواری گزری اور فلاں قبیلے کے سواری پر سے جب میری سواری گزری تو ان کا اونٹ جو تھا وہ سواری کی آواز کی وجہ سے بھاگ گیا اور فلاں قبیلہ جو عازم سفر تھا اور انہوں نے اپنے ایک برتن میں پانی ڈھانپ کے رکھا اور میں جب وہاں سے گزرا تو میں نے وہ پانی پی لیا اور صبح جب وہ اٹھے تو وہ ان کا برتن خالی تھا. یہ سیرت کی کتابوں میں بعض تذکرے موجود ہیں. بعض جو روایات ہیں ہو سکتا ہے تحقیق شدہ ہوں یا ہو سکتا ہے تحقیق شدہ نہ ہوں, اختلاف ہو سکتا ہے, مگر یہ روایات موجود ہیں. اب بات یہ ہے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کیا یا نہیں کیا. آئمہ کی حدیثیں کیا فرماتی ہیں معراج کے متعلق. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا قائل نہیں ہے, چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی, دونوں قسم کے جو معراج کا قائل نہیں ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. تو 27 رجب المرجب کی شب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا. براق آپ کی سواری تھی, جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور پھر آپ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کلام بھی کیا. اور یہ کم وقت میں یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کم وقت میں اگر ایسا ممکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا جلدی معراج سے کیسے واپس آ گئے اور اتنے علاقوں سے ہوتے ہوئے. تو اگر ہم جدید جو نظریات ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے, جن میں روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرنا بھی ہے, جو آئنسٹائن کا نظریہ ہے, اگر اس کو دیکھیں اور اگر ہم قدیم میں قرآن مجید کے تذکرے پہ بھی جائیں, کیا قرآن مجید میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ نہیں ہیں. ہم اگر دیکھیں تو جناب سلمان کے سامنے وہ شخص جس نے جناب بلقیس کا تخت پیش کیا تھا, اور قرآن مجید اس کے متعلق کیا کہتا ہے کہ من ہوا علم من الکتاب عندہم علم من الکتاب, کہ جب جناب سلیمان نے کہا کہ کوئی ہے جو بلقیس کا تخت میرے سامنے لائے, کیا وہ تخت جسمانی طور پہ نہیں آیا تھا؟ تو اس وقت حضرت سلیمان خود نبی نہیں بلکہ آپ کے اصحاب میں سے یا آپ کا کوئی وصی جس کا نام آصف بن برخیہ تاریخ نے رقم کیا ہے, تو اس نے کہا کہ ہاں اے پیغمبر میں وہ حاضر کر سکتا ہوں, اور وہ بھی ایک آنکھ کے جھپکنے سے پہلے. اور وہ شخص کون تھا؟ آصف بن برخیہ, جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا. جبکہ روایات میں ہے, امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کل 73 ہیں, جن میں سے 72 کا علم ہمارے پاس ہے, اور ایک اسم اعظم کا جو ہے وہ اللہ کے پاس, مطلب 73 کے 73 اسماء اعظم کا وہ جو ہے علم وہ اللہ کے پاس ہے, مطلب ایک ہم سے بھی پوشیدہ ہے. تو وہ جس کے پاس
علم من الکتاب تھا، تھوڑا سا علم تھا، اس نے جسمانی طور پر تخت بلقیس کو صدیوں پہلے حاضر کر دیا، اور وہ نبی نہیں تھا، نبی کا وصی تھا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معراج پہ نہیں جا سکتے؟ کیا کم وقت میں سفر نہیں کر سکتے؟ کیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، جو ختم الرسل ہیں، سردار الانبیاء ہیں، آپ کا یہ معراج کرنا کسی شک میں انسان کو ڈال دیتا ہے؟ ایسا نہیں۔ اور پھر جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، جس میں گھنٹوں کے سفر جسمانی طور پر منٹوں میں کیے جا رہے ہیں، اور وہ تمام کے تمام سفر جو ہیں وہ روشنی کی رفتار سے کم ٹائم میں کیے جا رہے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے، جتنی دیر میں روشنی کی رفتار سے مراد یہ ہے کہ غالباً 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ یا اس سے بھی زیادہ جو روشنی سورج سے زمین تک پہنچتی ہے، اس میں اس رفتار سے اگر سفر کیا جائے تو اس میں زمان اور مکان کا جو تصور ہے الگ الگ، وہ نہیں رہتا۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کیا۔ 27 رجب المرجب کی جو شب ہے، یہ بابرکت شب ہے، اس میں اس کے اپنے اعمال بھی ہیں جو کیے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ تو امید ہے اس بابرکت رات کو، اس بابرکت شب پہ اور اس معراج پہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں نبی کی نبوت پہ یا نبی کے کسی عمل پہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی قول پہ تھوڑا سا بھی شک ہو تو ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر روحانی اور جسمانی دونوں پر ایمان رکھتے ہوں۔ تو امید ہے دنیا جو تحقیق مزید کر رہی ہے، اور یہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرنا، سورہ اسراء میں یا سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ آنے والی نسلوں تک، کہ محققین اس پہ تحقیق کریں۔ اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کم وقت میں زیادہ سفر ہو سکتا ہے، مگر اس کا علم جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، جس کو ہم نے اخذ کرنا ہے۔